الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کریں گے وہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت فاتح۔ عزیزان گرامی، میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کبھی تلوار اپنے ہاتھ میں نہیں لی تھی۔ آپ ایک خاموش پرامن تاجر تھے، امانت دار، صادق، انتہائی دیانت دار، اور بس اپنے کام سے کام رکھنے کی حد تک۔ کبھی کسی جنگ میں حصہ نہیں لیا، لیکن اعلان نبوت کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یکایک ایک ایسی انقلابی تبدیلی رونما ہوئی کہ آپ نہ صرف انسانیت کی تاریخ کے سب سے بڑے سپاہی، سب سے بڑے جرنیل، بلکہ سب سے بڑے فاتح بن گئے۔ ذرا غور کیجئے، اگر ہم اندازہ کرنا چاہیں کہ جنگ عظیم اول میں دونوں طرف سے کتنے لوگ قتل ہو گئے تو بات کروڑوں تک جائے گی۔ جنگ عظیم دوم کے بارے میں ہم اندازہ کرنا چاہیں کہ دونوں طرف سے کتنے لوگ قتل ہو گئے تو بات لاکھوں تک نہیں، کروڑوں تک جائے گی۔ انقلاب روس کی بات کریں، بات کروڑوں تک جائے گی۔ یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 83 جنگیں لڑی گئیں، ان میں کچھ غزوات، کچھ سرایا۔ غزوات وہ جنگیں ہیں جن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود شریک ہوئے۔ سرایا، سریہ کی جمع، یہ وہ جنگیں ہیں جن میں آپ خود شریک نہیں ہوئے لیکن آپ نے اپنی مہم میں بھیجی۔ یہ کل 83 بنتی ہیں، اور ان کل 83 جنگوں میں دونوں جانب سے مقتولین کی تعداد کروڑوں میں نہیں ہے، لاکھوں میں نہیں ہے، جی ہزاروں میں بھی نہیں ہے، بلکہ دونوں طرف سے، مسلمانوں کی طرف سے، غیر مسلموں کی طرف سے، دونوں طرف سے قتل ہونے والوں کی تعداد 533 ہے۔ اور یہ بات انتہائی حیرتناک ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد بھی کیا ہے تو انسانیت کی محبت میں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے کبھی کوئی شخص قتل نہیں ہوا ہے سوائے ایک شخص کے جس نے کہ آ کے دعوت مبارزت دی اور ان الفاظ میں کہ اے محمد بہادر ہو تو خود میرے مقابلے میں آؤ۔ اس شخص کے علاوہ اور کوئی شخص حضور کے ہاتھوں قتل نہیں ہوا۔ عزیزان گرامی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاد کی ایک خوبصورت سنت یہ بھی ہے کہ آپ نے ہمیں ایک درس دیا۔ وہ درس کیا ہے کہ جو کچھ اپنے بس میں ہے، بے سر و سامانی کے عالم میں، ضعف کے عالم میں، جو کچھ اپنے بس میں ہے وہ تو میدان میں لے آؤ، اس کے بعد اللہ سے مدد مانگو۔ دیکھیے، غزوہ بدر میں قریش نے مسلمانوں پہ حملہ کیا۔ سب کو معلوم تھا کہ وہ 1000 کی تعداد میں ہیں اور سب کے سب لوہے میں غرق ہیں اور اسلحہ بے حد ہے اور روزانہ اتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں، اور جب سے وہ چلے ہیں مکے سے فتح کا جشن مناتے ہوئے چلے آ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو بلڈوز کر دیں گے، روند دیں گے، اور وہ روانگی سے ہی فتح کا جشن مناتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔
اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی تو کر سکتے تھے کہ ان کے لیے بد دعا فرما دیتے کہ اے اللہ یہ ابھی آدھا راستہ بھی نہ گزرے کہ زلزلہ آئے اور سارے کے سارے مر جائیں اور ہم پہ مصیبت نہ پڑے، ہمیں لڑنا نہ پڑے. لیکن ایسا نہیں، بلکہ جتنے بھی تھے، خواہ ان کی تعداد 313 تھی، خواہ اس میں تلواریں چند گنتی کی تھیں، سواریاں نہیں تھیں، خوراک نہیں تھی، اسلحہ نہیں تھا، انتہائی بے سرو سامانی کے عالم میں جو کچھ بھی تھا اس کو 150 میل دور بدر کے موقع پہ پہلے تو میدان میں لا کھڑا کیا. پہلے تو میدان میں اتر آئے، جو کچھ ہے اس کو میدانی جہاد میں لے کے آ گئے. اس کے بعد سجدے میں گر گئے. اب دعا مانگی کہ اے اللہ ہم سے جو ہو سکتا تھا ہم تو کر چکے، اب تو دست غیر سے مدد فرما. عزیزان گرامی، یہ تو پہلا سبق ہے فاتح اعظم کی طرف سے کہ سب سے پہلے تو اسباب اختیار کر لو. جو تمہارے بس میں ہے وہ تمہیں کرنا ہے، جو تمہارے بس میں ہے وہ کرنے سے پہلے نصرت کی مدد مانگنا وہ غلط بات. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی نوجوان شادی تو نہ کرے لیکن اولاد کی دعا مانگے. کوئی کسان ہل تو نہ چلائے، بیج کی کاشت تو نہ کرے، پانی تو نہ دے، لیکن اچھی فصل کی دعا مانگے. یہ سنت الہیہ کے بھی خلاف ہے. اور فاتح اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تمام جنگوں کے موقع پہ ہمیں یہی درس دیا ہے کہ صرف بد دعاؤں سے کام نہیں چلتا، صرف دعاؤں سے بھی کام نہیں چلتا. دعا اس وقت کارگر ہوتی ہے جب آپ کے بس میں جو کچھ ہو وہ آپ میدان میں لے آئیں. اسباب پورے کے پورے اختیار کر لیجئے، پھر اللہ سے مدد مانگیے. اس کے بعد فاتح اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی تاریخ میں اس قدر جدتیں پیدا فرمائی ہیں، اور وہ سب انسانیت کی محبت میں، کہ جہاد بھی ہو تو اس طرح سے کہ انسانوں کا نقصان کم سے کم ہو. مثلا ایک نئی چیز جس سے کہ عرب واقف نہیں تھے، آپ نے وہ ایجاد فرما دی، اختیار فرما دی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کے کہنے پہ، اور وہ خندق ہے. اہل مکہ نے مدینہ پہ حملہ کیا تو آپ نے خندق کھدوا دی. پھر ایک بہت ہی نئی چیز جس سے کہ مکہ بغیر جنگ کے فتح ہو گیا، وہ آپ نے یہ فرمائی کہ 10,000 سپاہیوں کو جب آپ مکہ مکرمہ میں اچانک لے کے پہنچ گئے تو بجائے اس کے کہ عام دستور کے مطابق کھانا پکتا، ایک باورچی کھانا پکاتا اور 200-300 کھاتے، آپ نے حکم فرمایا کہ کوئی شخص کسی دوسرے آدمی کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا نہ کھائے، ہر شخص اپنا چولہا خود جلائے. اب 10,000 چولہے جل گئے، اتنی روشنی مکہ کے ارد گرد، وہ سمجھے کہ لاکھوں کا لشکر آ گیا، اور بغیر جنگ کے انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور مکہ خون بہائے بغیر فتح ہو گیا. عزیزانی گرامی، یہ فاتح اعظم بحیثیت جرنیل کے، بحیثیت سپاہی کے. لیکن ابھی ہمیں اس موضوع پہ بہت کچھ کہنا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے، اس شہر میں جہاں سے کہ آپ کو بہت بے دردی سے نکالا گیا، جہاں سے کہ مہاجرین کو بہت بے دردی سے نکالا گیا، اور پھر جب مہاجرین وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو ان لوگوں نے ان کو کچھ لے جانے نہیں دیا گیا. ان کی نقدی، ان کی جائیدادیں، ان کی دکانیں، ان کے مکانات، ان کی زرعی اراضی، سب پہ انہوں نے ناجائز قبضہ کر لیا. اس شہر میں داخل ہو رہے ہیں، اور ظلم یہ کہ جن لوگوں نے اپنے شہر سے نکالا ہے وہاں انہوں نے 300 میل کے فاصلے پہ بھی چین سے نہیں بیٹھنے دیا، وہاں پہ بھی انہوں نے 9 سال جنگوں میں ہی گزرا دیے وقت، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین رشتہ داروں کو قتل کیا. ان میں خود حضور کی اپنی بیٹی بھی ہے، ان میں حضور کے چچا بھی ہیں. یہ حضرات جو اس وقت منہ لٹکائے ہوئے حرم میں کھڑے ہوئے ہیں،
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھ رہے ہیں کہ ہاں بھائی بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان میں سے ایک ایک شخص اس قابل ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے، اور اس زمانے کے دستور کے مطابق اگر ان سب کو قتل کر لیا جاتا، ان سب کو غلام بنا لیا جاتا، ان سب کی جائیدادوں پہ قبضہ کر لیا جاتا، ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنا لیا جاتا، تو کوئی شخص اعتراض نہ کرتا۔ اگر مکہ شہر پورے شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جاتی، اس دور کے دستور کے مطابق کسی کو انگلی اٹھانے کا اختیار نہیں تھا، یہی دستور تھا۔ فاتح لوگ ہمیشہ یہی کیا کرتے تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ داخل ہوتے ہی اعلان فرما دیا عام معافی کا۔ دشمنوں کا سپہ سالار ہے ابو سفیان، ذرا غور تو فرمائیے، جگرا تو دیکھیے، فرمایا جو ابو سفیان کی حویلی میں داخل ہو گیا اسے ہماری طرف سے امن ہے، جو اپنے گھر میں قید ہو کے بیٹھ گیا، باہر نہ آیا، میں مقابلے میں نہ آیا، اپنے گھر کی کنڈی جس نے لگا لی اسے امن ہے۔ ہاں جو حرم میں آ گیا امن میں ہے۔ تو آخرکار لوگ حضور سے ملنے کے لیے آئے، حرم میں جمع ہوئے۔ آپ نے پوچھا ہاں بھائی کیا سلوک کروں گا تم سے؟ تو سب نے کہا اخن کریم وابن اخن کریم، تو عزت والا، کرامت والا، کریم بھائی ہے اور کریم بھائی کا بیٹا ہے، معمولی خاندان کا انسان تو نہیں ہے، تو اخن کریم ہے اور اخن کریم کا بیٹا ہے، تجھ سے عزت والے سلوک کی توقع ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہمارے ماں باپ اور ہماری جانیں آپ کے نام پہ قربان ہوں، آپ نے وہ جملہ فرمایا جو تاریخ میں ثبت ہو کے رہ گیا۔ آپ نے فرمایا الیوم اقول کما قال اخی یوسف، میاں دیکھو آج میں وہ بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ تم پہ کوئی گرفت نہیں ہے، تم پہ کوئی ملام، اذهبوا وانتم الطلقاء، تم چلے جاؤ، تم سب کے سب آزاد ہو، تم سب امن میں ہو، کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔